چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام رہنمائی۔ میں ہوں آپ کا میزبان احتشام الرحمان۔ ناظرین، آج ہم رہنمائی حاصل کرنے جا رہے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور آج کے ہمارے پروگرام کا گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقلی دلائل کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ معراج کے معنی کیا ہیں، معراج کے اور معراج جو ہے وہ کب یہ واقعہ پیش آیا، اس کے حوالے سے قرآن پاک اور احادیث میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے عقلی دلائل پر ہم رہنمائی حاصل کریں گے ڈاکٹر رانا شفیق خان پسروری صاحب سے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے ساتھ، خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ معراج کے معنی کیا ہیں، اور پھر معراج کا واقعہ پیش کب آیا؟ احتشام بھائی، بلا شبہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے، بے شک، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کے اندر کئی معجزے ہیں، کئی معجزے ہیں، یعنی سفر بذات خود ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، بے شک، اور آغاز سے لے کر اختتام تک اس کے اندر کئی معجزے ہیں، بے شمار معجزے ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جی، اللہ رب العزت نے اس عظیم ترین سفر کے ذریعے سے، اس عظیم ترین معجزے کے ذریعے سے، بلکہ مجموعہ معجزات کے ذریعے سے در حقیقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت، شان، شوکت اور اعلیٰ ترین مقام کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، یعنی اگر ہم گفتگو کریں گے تو اس پہ تفصیلی بحث ہو سکتی ہے۔ جی، قرآن پاک کے اندر اس کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ اسراء کا، اسراء، احادیث کے اندر بھی اسراء کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ مثلا 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ اسراء سے، جسے ہمارے برصغیر کے علاقوں میں سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ صحیح، اس کی پہلی آیت کے اندر اس عظیم معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ بلکہ میں یہ عرض کروں کہ قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہوا ہے، اچھا، تفصیل جو ہے حدیث کے اندر ہے۔ مثلا ایک تو سورہ اسراء کے اندر ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ، اچھا، یہاں اشارتاً ہے، پاک ہے وہ ذات، اور سبحان کا لفظ وہاں آتا ہے، اس کو کلمہ تنزیہ کہتے ہیں، کہ جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے نا، جی، وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ذات کی قدرت ہے آگے جس کی قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ بے شک، مثلاً بات سے بات نکل آتی ہے نا، ابھی جو آپ نے پوچھا وہ تو دور رہ گی بات۔ مثلاً حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گرے تو نجات کی کوئی راہ نہیں تھی نا، بے شک، ایسا ہی ہے، یعنی ایک سمندر کے اندر، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور اپنا تو وہاں کیا انہوں نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ اپنا اشیاء کے نام، تو انہوں نے کیا کہا، سبحانک لا علم لنا۔ تو یہاں بھی لفظ سبحان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسا ہے کہ جو انسانی طاقت سے ماورا اور اس کی قدرت کاملہ کا ایک اظہار ہے، جس کی قدرت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ اکبر، بے شک، بہت درست فرمایا۔ تو کہا کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، بے عبدہ ہی کے لفظ استعمال کیے ہیں، اپنے بندے کو جی، ایک ہی رات میں، بلکہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا۔ اللہ اکبر، اور مسجد اقصی وہ ہے جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی اکثر انبیاء کرام کی جو اپنا تھی نا، یعنی ان کے مبعوث ہونے کے علاقے وہی تھے۔
صحیح. اور یہ ہے کہ ہم اس لیے ہم نے کیا تاکہ ہم اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھائیں ان کو. صحیح. جو آج کل مقبوضہ بیت المقدس ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے اس میں وہ بھی ہے, اس کے گردا گرد بھی تھے, بلکہ روایات کے اندر تو یہ ہے کہ پہلے یثرب کا علاقہ دکھایا پھر وہ علاقہ دکھایا. اچھا, اس کے اندر بعض لوگوں نے نا بڑی ایک عجیب قسم کی توجیہ کی ہے, بڑا اشارہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانا, صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کرام کو جمع کر کے امامت کے مسلح پہ کھڑا کرنا, اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام انبیاء کرام کی جو عظمتیں ہیں وہ ان کے اندر جمع کر دی گئی. سبحان اللہ. اور یہ ان کے سردار کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں, اور ان کی جو فرائض تھے, فرائض نبوت, وہ سارے کے سارے یہ تکمیل تک پہنچائیں گے. بے شک تمام انبیاء کی میں امامت یہ عرض کر رہا ہوں فرمائے. کہ لفظ اسراء استعمال ہوا ہے. جی. اسی طرح حدیث کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھا کہ قلنا یا رسول اللہ کیف اسری بک, یہاں بھی اسراء کا لفظ ہے کہ آپ کو کس طرح اسراء کروایا گیا. اچھا, دوسرا سورہ نجم کے اندر اشارے ہیں. اچھا, وہاں تھوڑے سے اشارے زیادہ ہیں لیکن ہیں اشارے, پیار محبت والے انداز میں باتیں ہوئی ہیں وہاں. تفصیل جو ہے نا واقع معراج کی وہ قرآن پاک کے بعد احادیث کے اندر ملتی ہے, احادیث شریف ملتی. ٹھیک. اور احادیث کے اندر 32 کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اب صحابہ کرام جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے مکہ کے دور کے اندر, جی, اور صحابہ کرام کی اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والا و شہداء ہوئے ہیں مدنی دور کے اندر. تو جس چیز کو پتہ چلتا تھا نا اپنے ساتھیوں سے سنتے تھے, تو وہ پھر اپنے ساتھیوں سے تفصیل پوچھتے, اور بعض اوقات اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے. بے شک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اختصار کے ساتھ, کبھی تفصیل کے ساتھ, کبھی اشارتاً اس کا تذکرہ کرتے تھے. مثلا ایک صحیحین میں ایک حدیث ہے کہ حدثہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حدثہم, علیہ وسلم, یعنی ہم کی جو ہے نا ضمیر ہے یہ جمع کے لیے ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت سے اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بیان کیا. بے شک. اور ایک جگہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کو اس طرح. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ایک صحابی ایسے ہیں جن کی ساری زندگی کی کمائی یہی واقعہ معراج کی روایت ہے. اچھا, ان کا نام حضرت کیا ہے؟ مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مالک بن ساسا ساسا رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ. اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ صحابہ کرام ان سے پوچھا کرتے تھے, اور صحابہ کرام جو پوچھا کرتے تھے ان میں سے 2 ایسے عظیم صحابی ہیں. مثلا ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ کزن ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے ہیں. انہوں نے بھی مالک بن ساسا سے یہ واقعہ بیان کیا, روایت کیا. اچھا اچھا. اچھا, معراج کا مطلب معراج جو ہے یہ تاریج سے ہے. تاریج کہا جاتا ہے بلند ہونے کو, بلندی پہ جانا, بلند ہونے ہونا. کو. ٹھیک. معراج جو ہے یہ اسم اعلیٰ ہے, یعنی وہ چیز جو بلند لے کر جائے. تو مقصد یہ ہے معراج کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. کے بلندیوں کا جو سفر ہے صحیح. اس کے بارے میں. مطلب آپ کی گفتگو سے پہلا پوائنٹ ہمیں یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس, یہ پہلا مرحلہ تھا, اور وہاں پر تمام انبیاء کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی, اور اس کے بعد پھر آگے کا سفر شروع ہوا. اور بعض محدثین یا بعض اساتذہ جو ہیں وہ تقسیم یہ کرتے ہیں کہ اسراء ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو کہا جاتا ہے, اور معراج کہا جاتا ہے جو اوپر تک گئے ہیں, اللہ کے نبی 7 آسمانوں کی سیر کی, صحیح, اور سدرۃ جنت المنتہا اور دوزخ کا مشاہدہ کیا, اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے, صحیح. یہاں تک کہ قلم چلنے کی آواز جو ہے وہ بھی سنی. اللہ اکبر. یعنی سبحان اللہ. جو جہاں تک ممکن تھا بلندیوں پہ جانا وہاں تک اللہ رب العزت نے سفر کروایا ہے اور مشاہدے کروائے ہیں. وہ زیادہ اچھا, دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تاریخ کے حوالے سے. جی. ہمارے ہاں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ 27 رجب کو واقعہ ہوا ہے, اور ایسے سمجھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کو بطور تہوار کے مناتے ہیں اور جشن کے طور پر مناتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بہت زیادہ اشتیاق تھا اس کو جاننے کا, صحیح, لیکن انہوں نے جشن کے طور پہ اس کو نہیں منایا. انہوں نے اس کے اندر جو اسباق تھے ان پہ توجہ دی, صحیح, جو میسج تھا اس کو, جو اس کے اندر میسج تھا, جو نصیحتیں تھیں
ان کے اوپر توجہ دی، جو عبرتیں تھیں ان کی اپنا طرف توجہ دی. مثلا سب سے بڑا اس کے اندر کیا ہے سبق، وہ ہے نماز، جو تحفہ ہے معراج، تحفہ ملا. بے شک. اب کتنے لوگ ہیں جو تحفہ معراج کی قدر کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. پھر یہ بھی ایک انعام کیا گیا کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا ملے گا، نہ کرے گا تو 1 ہوگا. کوئی اور بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت اور دوزخ کے نظارے کروائے گئے، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ وہ عبرت کے حوالے سے، عبرت کے حوالے سے ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے. جی. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تہوار نہیں، جشن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر تہوار ہوتا تو پھر اس پہ اختلاف نہ ہوتا. بالکل صحیح. مثلا عید الفطر کا تہوار ہے، جی. پوری دنیا کے تمام مکاتب فکر کے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عید الفطر 1 شوال کو ہوتی ہے. بے شک. اور دوسرا تہوار ہے عید الاضحیٰ کا، سب مانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب معراج کے حوالے سے بہت زیادہ اقوال موجود ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر 10 قول نقل کیے ہیں. اچھا. سید سلیمان ندوی نے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، مولانا شبلی نعمانی بعد میں انہوں نے، تو اس کے اندر انہوں نے درجن سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں. اچھا. مولانا صفی الرحمان نے الرحیق المختوم کے اندر کوئی تقریباً 5 یا 6 اقوال نقل کیے ہیں. اچھا، ان اقوال کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے، رمضان میں ہوا تھا. اچھا، یہ بھی ہے تاریخی کتابیں میں ملتا ہے. ٹھیک. بعض کہتے ہیں کہ رجب کا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ رجب کے حوالے سے بیان ہوتی ہے. متفق ہے. لیکن رجب کے حوالے سے جو لوگ بیان کرتے ہیں نا، وہ بیان کرتے ہیں اس کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد کے حوالے سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سن 10 نبوی کے حوالے سے. ٹھیک. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتقال ہوا رضی ہے، اللہ تعالیٰ عنہ، جی، وہ ہوا ہے رمضان 10 نبوی کے اندر. 10 نبوی میں، ابھی ہجرت کا سال شروع نہیں ہوا ہجرت تھا. ابھی ہوا ہی نہیں. ٹھیک. اور معراج بیان کی جاتی ہے رجب میں، تو رمضان رجب کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آتا. بالکل صحیح. اس لیے درایتاً یہ قول جو ہے نا قبول نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. ابن عبد البر نے 12 کا ذکر کیا ہے، 12 نبوی کا، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ہے جی، کہ 52 مختلف کتابوں میں مختلف اقوال ہیں. لیکن اس کے اوپر کوئی باقاعدہ نہیں کہا جا سکتا. اگرچہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ للعالمین کے اندر مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد انہوں نے 27 رجب کو ترجیح دی ہے. ہمارے ہاں بھی یہاں 27 تاریخ. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ باقاعدہ کوئی اس کے اوپر ذکر نہیں. اگر 27 کو مانیں گے تو پھر 10 نبوی کے حوالے سے پھر وہ بات جو ہے نا خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آتی ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے، مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے. ناظرین، بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی گفتگو فرمائی کہ یہ تہوار نہیں ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز کا تحفہ جو ہے وہ ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. اس پر مزید گفتگو بھی ہم کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کہیں نہ جائیے گا. دوبارہ ملتے ہیں. چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی. چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی. ویلکم بیک ناظرین، ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور ڈاکٹر شفیق خان صاحب تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں معراج کے واقعے کے حوالے سے، جو کہ بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض انکار کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ خواب تھا. تو یہ کون لوگ ہیں اور عقلی دلائل اس کے کیا ہیں؟ دیکھیں احتشام بھائی، یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کی توجیہ کرنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے. بے شک، بے شک ایسا ہی ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں. ایک بگ ہے چھوٹا سا جو آواز کیچ بھی کرتا ہے، آواز خارج بھی کرتا ہے. جی، ایسی ہے. لیکن اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر ایسے ہوگا تو یہ کام کرے گا، ایسے ہوگا تو کام نہیں کرے گا، اس وجہ سے اس کو بنایا گیا، اس سے لہریں نکلتی ہیں. یہ سینسی توجیہ ہو سکتی ہے نا. جی. اب اس کی توجیہ کون کرے گا کہ عام سنگریزے زمین سے، عام سنگریزے
ہتھیلی پر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس میں سے تسبیح کی آواز بلند ہونا شروع ہو جائے، سبحان وہ اللہ، اس کی توجیہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بالکل نہیں۔ آج بڑے بڑے ریموٹ کنٹرول جو ہیں وہ ایجاد ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اشیاء کو آن بھی کر لیتے ہیں، آف بھی کر لیتے ہیں، بلکہ بعض ریموٹ کے ذریعے سے اتنے طاقتور ہیں کہ جہاز تک اڑائے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی، لیکن اس کی توجیہ ہو سکتی ہے نا کہ ریموٹ کنٹرول کی شعاؤں کے ذریعے سے کنٹرول کیا، ریموٹ کنٹرول کے اندر سیل کام کرے گا تو کام کرے گا، ورنہ نہیں۔ ورنہ نہیں کرے گا۔ اس کی توجیہ کون کرے گا کہ آسمان کی طرف انگلی اٹھے اور آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ اللہ اکبر، آج سائنس مان رہی ہے اس موضوع کو سائنسی توجیہ اور چیز ہے جی، لیکن معجزہ اور چیز ہے، معجزے کی کوئی اپنا توجیہ نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، انگلی کاٹیں گے آپ تو اس میں سے رقیق مادہ نکلے گا، خون نکلے گا، رقیق مادہ نکلے گا، یہی ہے نا۔ جی، انگلیوں میں سے پانی کے فوارے نکلنے شروع ہو جائیں، آبشاریں بہنے شروع ہو جائیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کون توجیہ کرے گا؟ کوئی توجیہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ جی، پکوان ہو تھوڑا سا اور اس کے اندر لعاب دہن ڈال دیا جائے اور اتنی اس کے اندر برکت پڑے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں، پیٹ بھر بھر کے کھاتے چلے جائیں، کھانے میں کمی واقع نہ ہو۔ سبحان اللہ، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف معجزہ ہے بلکہ مجموعہ معجزات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تو اس کی توجیہ کس طرح کی جائے؟ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی توجیہ کرنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ بے شک، بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربان جائیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، سبحان اللہ، جنہوں نے آج کا دور نہیں دیکھا تھا، جن کو پتہ نہیں تھا سائنس کیا چیز ہے۔ جی، ہم نے تو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا نا۔ اب دیکھیں نا کہ کیا آج کے دور کے اندر ایسا ممکن نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اس وقت دنیا کے دوسرے کنارے کے اوپر ہم کو دیکھا جائے، ہماری پوری بات سنی جائے؟ بالکل، یہ جا رہا ہے ہمارا پروگرام پوری دنیا میں، فیکس کے ذریعے سے ایک جگہ سے تحریر جو ہے دوسری طرف پہنچ جاتی ہے۔ لائیو ہم دوسرے ممالک میں یہ بیٹھ کے پوری بات کر رہے دنیا ہم ہوتے اپنے ہاتھوں میں لیے گھومتے ہیں نا۔ جی، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر بالکل اسی وقت ایک سیکنڈ کی کمی کے بغیر ہم بات کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ آواز پہنچتی ہے؟ بالکل پہنچتی ہے۔ بلکہ آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انسان جس طرح فیکس کے ذریعے سے تحریر پہنچتی ہے دوسری جگہ، ای میل کے ذریعے سے تحریر پہنچ جاتی ہے دوسری جگہ، اس طرح انسان کو بھی دوسری جگہ اور 5G ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے، 6G ہو رہا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس طرح جہاز ہیں، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اڑنے والے ہوں گے؟ یعنی اب تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آواز سے تیز رفتار جو ہیں جہاز جو ہیں وہ چلائے جائیں۔ بالکل صحیح، ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا سواریاں تیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی اگر کوئی اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا تو اس کی عقل رویا ہی جا سکتا ہے، بالکل اس کی عقل پہ لیکن پردہ پڑا قربان ہوا ان صحابہ کرام کے سبحان اللہ، جی، کہ جنہوں نے اس چیز کو سنا اور پورے گہرائیوں کے ساتھ اس پر یقین لے آئے، ایمان لے آئے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بھی بتائیے گا کہ انہیں صدیق کا جو لقب ملا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ جب آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے مطاف کے اندر بیٹھ کر، بیت اللہ کے قریب، اور وہی جگہ ہوتی تھی جہاں سارے کے سارے لوگ آ کر بیٹھے رہتے تھے، تو یہ واقعہ بیان کیا نا تو انہوں نے مذاق اڑایا، بلکہ ٹھٹھا کرتے ہوئے ابو جہل جو ہے نا اٹھا تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا کہ ابوبکر، بلکہ ان کے والد کے نام کے ساتھ کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے، ابن ابی قحافہ، کیا کوئی شخص ایک رات میں مکہ سے جا کر مسجد اقصیٰ سے واپس آ سکتا ہے ایک ہی رات میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اپنا ساتھی نہیں، انہوں نے پوچھا کہ کہتا کون ہے؟ وہ سمجھ گئے نا کہ یہ سوال، کہتا کون کہتا ہے؟ کہتا تمہارا صاحب، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بے ساختہ کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، سبحان اللہ، یعنی ہیچ میچ نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں پوچھتا ہوں کیا ہے یہ، بالکل کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ بے شک، اور بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات مان چکے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر آسمانوں سے وحی آتی ہے، فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، بے شک۔ اور یہ لوگ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، سفر جو ہے مکہ سے بیت المقدس، مطلب
عقل جو ہے وہ بالکل یہ معجزہ ہے، اور اس میں جو آپ ابھی سائنسی توجیحات پیش کر رہے تھے، عقل ہے محو تماشائے لب ابہام ابھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسراء کے لیے اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کے جو مناظر ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ ہم نے ابھی بحث جو ہے نا وہ کرنی ہے عقلی دلائل کے حوالے سے۔ جی مثلا ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل انکار کرتے ہیں، یہ ان کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اپنی بحث کے اندر۔ ٹھیک، جو کہ خواب کہتے ہیں، جو دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مانتے تو ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ خواب ہے۔ خواب، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خواب ہوتا تو مکہ والے انکار کیوں کرتے؟ کیا ہم اور آپ جیسے مادہ پرست یا مادی دور کے رہنے والے ہم خواب نہیں دیکھتے ایسے جو حیران کن ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح، ہم دیکھتے ہیں ہم اڑتے چلے جا رہے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں ہم گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یکدم وہ گھوڑا جو ہے لکڑی میں بدل جاتا ہے، ایسا ہی ہے، عجیب، زیادہ سے زیادہ معاذ اللہ خاکم بدہن، آمین۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اور یہ چھوڑو خوابوں کی باتیں ہیں، خیالوں کی باتیں ہیں۔ ان لوگوں نے انکار ہی اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے تیقن کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ مجھے ذکر ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اور بات عرض کروں، یہ اسی زمانے کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا۔ کفار مکہ نے اس لیے انکار کیا تھا نا کہ وہ اپنا جو ہے نا جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے بیداری کے عالم میں یہ بات کی ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہاں میں کچھ جو ہے نا خواب کے حوالے سے اپنا عرض کرنا ہے۔ اب دیکھیے وہ پورا واقعہ پتہ کیا ہے مکے والوں کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان لوگوں نے کے سامنے جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا نا تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں یہ بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ جو ہے نا اس کے بارے میں انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ سوال کیے تو میں کچھ مضطرب ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں اس کی وجہ بھی عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں مضطرب ہوا لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہ میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا مسجد اقصیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جس چیز کے بارے میں پوچھتے تھے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بھی بہت بڑا، جس چیز کے بارے میں پوچھتے تھے میں وہاں سے دیکھ کے ان کو بتا دیتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہاں جو ہے نا بات سمجھنے کی دو حوالے سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نشانیاں کیوں بتا رہے تھے؟ صلی اللہ علیہ وہ لوگ جانتے تھے آپ کے بارے میں کہ انہوں نے کبھی یروشلم کا سفر نہیں کیا، جی ہاں، وزٹ نہیں کیا، دورہ نہیں کیا، انہوں نے مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو نہیں دیکھا ہوا، اس لیے، اور ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ کفار مکہ میں سے، ٹھیک۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے، جی، ہم جس چیز کو روز دیکھتے ہیں نا ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ جس کو روز دیکھتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، مثلاً غور سے نہیں دیکھتے۔ آپ یہاں آتے ہیں نا، جی، یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، جی جی، کتنی سیڑھیاں اتر کے آتے ہیں؟ کبھی شمار کی ہیں آپ نے؟ نہیں، شمار نہیں کی، لفٹ سے نکل کے کتنے قدم چل کے آتے ہیں؟ کبھی کیا؟ بالکل نہیں۔ جس مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں اس کی کتنی سطریں ہیں؟ نہیں پتا، اس کی ٹوٹیاں کتنی، حالانکہ روز ایک دن میں 5 بار جائیں گے۔ بالکل، مشاہدہ اس طرح سے نہیں کرتے، یعنی اس طرح سے ذہن نشین نہیں کرتے اس سے۔ اب ہم جاتے ہیں پورے روڈ پہ جاتے ہیں، کتنی دکانیں ہیں راستے میں کوئی پتہ نہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چھت کے نیچے آدمی سوتا ہے روز، جی، اس کی کڑیاں کتنی ہیں، یہ بھی غور جسے ہم بالے کہتے ہیں پنجابی میں، کتنے ہیں؟ کبھی بھئی اس انداز سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اس طرح کے یہ سوالات انسانی فطرت ہے۔ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، بلکہ لے جائے گئے تھے، آپ نے وہاں بات کروائی، جو اہم چیزیں تھیں وہ اللہ کے نبی نے بیان کر دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ پوچھنا کہ ستون کتنے ہیں، یہ پوچھنا کہ دروازے کتنے ہیں، دروازوں کا سائز کیا ہے، وہ کس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے لا کے مسجد اقصیٰ کو کھڑا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کیا اس طرح سوال جواب ہوتے؟ بالکل نہیں۔ اب جو بحث ہو رہی تھی کفار کے ساتھ وہ اس وجہ سے ہو رہی تھی نا، جی، اسی لیے دلیلیں دی جا رہی تھی نا، اسی لیے سوال وہ کر رہے تھے نا بار بار۔ اگر صرف خواب کی بات ہوتی، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر یہ اتنی بحث کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک۔ اب اسی واقعے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے سامنے مسجد اقصیٰ رکھ دی گئی اور مجھے پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں، اور میں بتاتا چلا جا رہا تھا۔ اچھا اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ان کو کہ میں راستے میں آیا تو اپنا جو ہے نا اس طرح مجھے پیاس محسوس ہوئی، تو ایک اونٹ جو ہے نا بدک کے بھاگا گمشدہ، اور اس طرح ایک قافلہ جو ہے نا تنعیم کے مقام پر مجھے ملا تھا اور وہاں یہ واقعہ ہوا۔ ٹھیک۔ تو کئی لوگ جو ہیں بھاگ کھڑے ہوئے
کہ پتہ کریں، اور واقعتاً ان لوگوں نے بتایا کہ اس طرح تجسس تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہاں درست ہے، اس کے بوروں کے بارے میں بتایا، سارا کچھ جو ہے بتایا. بلکہ ایک روایت ہے اگرچہ اس کے بارے میں کلام بھی کیا جاتا ہے، لیکن کہ جب گیا نا اپنا رومی بادشاہ آیا تھا شام کے علاقوں کے اندر، جو ملاقات ہوئی تھی، حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مکالمہ کیا تھا. تو اس نے جب پوچھا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس نے کہا کبھی نہیں بولا، لیکن ایک واقعہ وہ بیان کرتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی اس نے اشارہ کیا واقعہ معراج کی طرف. تو وہاں ایک بیت المقدس کا جو لاٹ پادری تھا، اس نے کہا کیا واقعہ ہے کیا؟ تو اس نے کہا جی کہ ہاں ایک رات ایسا بھی ہوا تھا کہ ہم دروازہ بند کرنا چاہ رہے تھے، بند نہیں ہوا. اچھا. تو ہم چھوڑ کے چلے گئے کہ صبح دیکھیں گے. تو اگلے روز آئے تو کچھ ایسی نشانیاں تھی کہ لگتا تھا کہ یہ اور ہم نے دروازہ بند کرنا چاہا تو آرام سے بند ہو گیا. تو ہم نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے، قدرت نے یہ اہتمام کیا تھا کسی نیک آدمی کے لیے یا نیک لوگوں کے لیے. بہرحال یہ اس کے اوپر کلام. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسا وقت اچھا دلیل ان کے پاس جو ہے. ڈاکٹر صاحب ہم واقعہ معراج کے عقلی دلائل پر گفتگو بڑی شاندار انداز میں جاری ہے، لیکن یہاں پر ایک وقت ہے بریک کا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے مزید عقلی دلائل پر بات کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی. چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقلی دلائل کے حوالے سے، اور ڈاکٹر شفیق خان صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب عقلی دلائل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، کفار مکہ نے جو اعتراضات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، لیکن آج کے دور میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ شکوک و شبہات، ابہام پیدا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا وہ کیوں؟ انہی کی بات ہو رہی ہے نا کہ کہلاتے ہیں مسلمان ہیں، کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی واقعہ معراج جو ہے خواب کی بات ہے. اب ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اگر یہ خواب ہوتی تو وہ سوال جواب کیوں کرتے ہیں؟ صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لفظ سبحان جو بیان کیا ہے جی اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے کیا ہے. سبحان اللہ. جی. تو خواب کی بات نہیں ہے، بات ہے بیداری کی. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ ہے اسرا. اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات میں جو سفر کیا جاتا ہے نا چل کے، اس کو کہا جاتا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے اہل کو لے کر رات کے حصے میں نکل جاؤ. اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ کہ سورہ دخان میں ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا. اچھا یعنی رات میں اپنے ساتھیوں کو لے کر، میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل جاؤ. تو یہاں جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسرا کا لفظ بولا ہے رات کے سفر کے حوالے سے. ٹھیک. خواب کی بات ہوتی تو یہ الفاظ استعمال نہ کیے جاتے، سفر کا لفظ استعمال نہ ہوتا. اچھا ایک اور آگے بات جو ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ کہا بے عبدہ، اپنے بندے کو ہم نے کروایا. عبد جو ہے یہ مجموعہ ہے روح کا اور جسم کا. بے شک. دونوں مل کے جب کام کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے عبد. اچھا اس میں کیا چیز ہے؟ مثلا قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو میرے بندے کو اس وقت روکتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہو. تو جو حرکات نماز کی ادائیگی کے لیے کیے جاتے ہیں اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. صحیح. یعنی جسمانی حرکات کی وجہ سے نماز جو ہے نا اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے اور کرنے والے کو عبد کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بے شک. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سورہ نجم میں واقع معراج کے حوالے سے جو اشارے کیے گئے ہیں ان میں ہے ما زاغ البصر و ما طغی. اس کا معنی کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں، نہ آنکھ بہکی. یعنی یہ اصل میں اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تھا نا
کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک، اور پھر تجلی آئی. تو تجلی کے حوالے سے اس میں ہے کہ جب تجلی پڑی، پہاڑ ریزہ رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. بالکل ٹھیک. یعنی ایک نشانی کی وجہ سے. لیکن یہاں جو ہے یہ اپنا رویت کے حوالے سے، نشانیوں کے دید کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کی بھی بات ہو رہی ہے، شوق کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی آنکھ بیکی نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوئی جب ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنکھ کا ذکر ہوا ہے. آنکھ کا تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہے. بے شک. اور آنکھ کی دیکھنے کے حوالے سے زاغل بصر کا لفظ آیا ہے. اچھا، اسی طرح ایک جگہ یہ ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے جھٹلایا نہیں. صحیح. جو کچھ دیکھا ہے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، مطلب قبول کیا دل نے اسے. نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمارا دل جان رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس طرح نہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں پانی کے اندر چیز ابری ہوئی دکھائی دیتی ہے جی، لیکن ہمارے دل کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ابری ہوئی نہیں، یہ پانی کی وجہ سے ابری ہوئی دکھائی دیتی ہے. شراب بھی ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ بھی ہوتا ہے. یا شراب جو ہوتا ہے، یعنی یہ لہریں دکھائی دیتی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے لیکن دل مانتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں. جی. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا دل نے اس کو اسی طرح قبول کیا ہے. بے شک. اب دل کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ نہیں ہے. آنکھ کا تعلق بھی جسم. اب براق لایا گیا سواری کے لیے، جی، تو سوار ہونا جسم کا کام ہے نا، روح تو سوار نہیں ہوتی. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانی طور پر یہ ہوا ہے، روحانی طور پر یا خواب کی حالت میں نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. اچھا، آگے ہم چلیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عقلی دلائل کے حوالے سے کہ روشنی کی رفتار کیا ہے. روشنی کی رفتار ہے 1,20,00,000 میل فی گھنٹہ، 1,86,000 میل فی سیکنڈ. صحیح. یعنی سورج کی جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے جس کو نوری رفتار کہا جاتا ہے، یہ ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ٹھیک. 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی نیچے آتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سواری لائی گئی تھی اس کا نام ہی براق ہے. براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہا جاتا ہے، بجلیوں کا مجموعہ. ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے مناسبت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اس کا جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا، یعنی اتنی تیز رفتار تھی. ٹھیک. اور آج کی سائنس جو ہے اسی پر بحث کرتی ہے کہ ماس جو ہے وہ کس طرح سے جو کنورٹ ہوتا ہے پارٹیکل. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہیں گے ویسے ویسے وقت کی اہمیت ختم ہوتی چلی جائے. تو ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے جہاں وقت نہیں رہتا. جی. اور پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں ان کے اندر اتنی رفتار ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، دنیا کے دوسرے کنارے پہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے بغیر کسی وقت کے وقفے کے. بالکل ٹھیک. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. فیکس جاتی ہے اسی وقت چلی جاتی ہے، ای میل اسی وقت چلی جاتی ہے، ہماری آواز اسی وقت چلی جاتی ہے، ہماری تصویر اسی وقت چلی جاتی ہے. یہ انسان کی ایجاد ہے. جی. اور انسان کی عقل محدود ہے. تو جس نے انسان کو عقل عطا کی ہے، اللہ اکبر، اس کی قدرت کے بارے میں سوال سوچنا، جب کہ وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے لفظ سبحان بول رہا ہے، اور جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے، تو پھر اس حوالے سے یہ بات کرنا کہ یہ جسمانی طور پہ نہیں ہو سکتا، کس طرح ہو سکتا، کس طرح نہیں ہو سکتا. باقاعدہ بعض لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں سائنسی طور پر ثابت کرنے کے لیے معراج کو. اور انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے اوپر جائیں گے نا ویسے وقت کم ہوتا چلا جائے. بلکہ آج کل آپ دیکھیں نا ایسی فلمیں آ رہی ہیں جن کے اندر گھڑی کا استعمال کیا جاتا ہے کہ پہن لے آدمی، گھڑی پہن لے یا لباس پہن لے، بٹن دباتا ہے تو پہلے دور میں چلا جاتا ہے بٹن. یہ انسان سوچ رہا ہے نا، بالکل اس پہ کام کر رہا ہے نا. بالکل کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ واقعی معراج کو مد نظر رکھ کے کیے جا رہے ہیں. وہ لوگ اگرچہ مسلمان نہیں، وہ دلی طور پر مان چکے ہیں، اور جو ہمارے مسلمان کہلاتے ہیں وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ جی.
اچھا سائنس جو ہے وہ اب جتنے بھی معجزات ہوئے، جیسے ہم نے چاند کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے جنبش سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اب واقعہ معراج ہے، اب دنیا اس کو مان بھی رہی ہے، جو لوگ گئے ہیں چاند کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ایسا واقعہ ہوا ہے. اس میں تو میرا مضمون بھی ہے باقاعدہ، جو ہے نا ناسا نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کر لی ہے، ہمیں بلکہ توثیق کر دی ہے، حالانکہ توثیق کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں تو یقین کامل ہے نا. بے شک. اچھا دوسری بات جو تھی نا، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جو کہتے ہیں خواب، ہاں جی خواب کے حوالے سے بھی کہ ان کے پاس دلیل کیا ہے، آتے ہیں کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے. ہاں اصل میں وہ دلیل لیتے ہیں کہ ایک ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. تو کہتے ہیں رویا کا لفظ بولا جاتا ہے خواب کے لیے. اچھا. مثلا امام ابن سیرین کی کتاب بھی ہے تعبیر الرویا، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، تو کہتے ہیں یہ تو رویا کا لفظ آیا ہے، تو تم کہتے ہو کہ ہمارا جو ہے یہ دلیل ہے ان کے پاس سب سے بڑی علمی طور پر. اچھا یہ خواب کے حوالے سے بحث کب شروع ہوئی، کچھ اس کا پس منظر بھی بتائیے گا. وہ کریں گے، لیکن پہلے یہ چیز سمجھ لیں، جو ان کی دلیل ہے پہلے اس کو سمجھ لیں جی کہ یہ رویا کا لفظ ہے. حالانکہ رویا جو ہے نا، مثلاً اپنا بخاری شریف کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ رأیت رؤیۃ و رویا، صحیح، رأیت رؤیۃ و رویا ایسے ہی ہے قربۃ قربہ، یعنی یہ مصدر ہے، اور آگے جو لکھا ہے الا فتنۃ للناس، صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے بہت بڑی لوگوں کے لیے. خواب آزمائش نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اور خواب اگر ہو تو اس میں کیا ہے بھائی، خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اور کفار مکہ جو ہے وہ فتنہ پھیلانا چاہ رہے تھے معاشرے کے اندر اس وقت. نہیں، فتنہ تو انہوں نے کیا پھیلانا تھا، فتنہ تو ہمارے لوگ پھیلا رہے ہیں نا. لیکن یہ آزمائش ہے کہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہے، بالکل لوگوں کے یقین کی آزمائش ہے، لوگوں کے علم کی آزمائش ہے. اور رویت اور رویا ایک ہی معنی ہے، آنکھ کے ساتھ دیکھنے کو بھی رویا کہا جا سکتا ہے، اور یہ عربی کا ایک عام لفظ ہے جس کو یہ لوگ بیچارے نہیں سمجھ پائے. رائٹ. اچھا دیکھیے، خواب کی اگر بات ہوتی نا جی جی تو قرآن پاک کے اندر بعض خوابوں کا بھی تذکرہ ہے، اور بڑے حیران کن خواب ہیں. مثلاً سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک. اب چاند، سورج، ستاروں کا سجدہ کرنا حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. لیکن اس کو خواب ہی کے طور پر بیان کیا گیا. اسی طرح ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 سڑی سکڑی اور دبلی پتلی جو گائے ہیں وہ موٹی تازی گائے کو کھا گئی. یہ خواب حیران کن خواب ہے کہ دبلی پتلی موٹی تازی کو کھا گئی، کیسے کھا سکتے؟ یہ خواب ہے. ٹھیک. تو اس کو بھی قرآن پاک نے خواب ہی کے طور پر بیان کیا ہے. اچھا اسی طرح ایک خواب دیکھا کہ سر کے اوپر اپنا رکھا ہوا ہے، قیدی نے جو خواب دیکھا تھا کہ اپنا رکھا ہوا ہے تاکچہ جس کے اندر سے اپنا کھا رہے ہیں، تو اس کو بھی خواب ہی. یہ 3 خواب مطلب قرآن پاک میں بیان کیے گئے. اگر یہ خواب ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، تو پھر اس کے اوپر بھی خواب ہی کا لفظ استعمال ہوتا جس طرح وہ خواب ہے. اچھا دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے، ایک ہوتا ہے طے زمانی، ایک ہوتا ہے طے مکانی. طے زمانی ہوتا ہے جس میں زمانے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور طے مکانی ہوتا ہے جس میں فاصلوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے. صحیح. مثلا یہ 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں قرآن پاک کے اندر، طے زمانی اور طے مکانی. ٹھیک. طے زمانی کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام سوئے رہے، کتنی دیر تک سوئے رہے. جب انہیں پوچھا کہ آپ کتنا سوئے، حالانکہ 100 سال وہ سوئے تھے، تو انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. تو ان کے لیے، حالانکہ پوری دنیا جو ہے اپنا فاصلہ طے کرے، لیکن ان کے لیے ٹائم وہی تھا، وقت وہی تھا، وہی جوانی تھی، وہی سب کچھ تھا. اصحاب کہف سوئے کہ نہیں سوئے؟ بالکل سوئے. اور جب وہ اٹھے تو ان کے لیے بھی وقت. یہ طے زمانی ہے. اور طے مکانی کی مثال کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو بلایا اور اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت آ جائے. اور تخت آ گیا. جی. اچھا کسی نے کہا جی کہ میں اتنے وقت میں لے کے آ سکتا ہوں. کہ ایک جو صاحب علم تھا اس نے کہا کہ طرفت آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. یہ ہے طے مکانی. ٹھیک. دوسرے مقام سے ایک تیسرے مقام پہ کوئی چیز آ جانا. اور آج کی سائنس اور یہ اپنا سائنس فنکشن جو ہے یہ ثابت کر رہے ہیں طے زمانی کو بھی طے مکانی کو بھی. تو واقعی معراج جو ہے نا
یہ ایک معجزہ ہے طے زمانی کا بھی طے مکانی کا۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلی دلائل کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے علم میں اضافہ فرمایا۔ ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، اس لیے انہیں صدیق کا لقب بھی ملا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے، اور جو ابہام پھیلانے والے لوگ ہیں واقعہ معراج کے حوالے سے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اجازت دیجیے گا احتشام الرحمان کو، اللہ حافظ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔